پہاڑی یہاں پہ حضرت اسماعیل علیہ السلام پیاس سے رو رہے تھے، تو ساتھ میں چکر پر اللہ کے حکم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام نیچے آئے، انہوں نے آ کر پانی پینا شروع کیا اور زمزم کی وجہ سے آبادی شروع. تو آتے ہیں آگے ہم آپ کو دکھاتے ہیں نیکسٹ ماڈل میں کس طرح آبادی شروع ہوئی. اور آپ لوگوں نے کچھ پوچھنے کوئی بات نہیں سمجھ دوبارہ پوچھنے ٹھیک ہو. تو جتنے بھی آپ لوگ یہ برتن وغیرہ دیکھ رہے ہیں یہاں کا کلچر اور یہاں کی استعمال چیزیں ہیں. اوپر جتنی بھی یہ ماڈلز بن رہے ہیں ان تمام مساجد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نمازیں پڑھی. ٹھیک ہے. یہ پہلا ماڈل کس کا ہے؟ مسجد ہے؟ دیکھیں میرے بھائی یہ مسجد قباء کا پہلا ماڈل ہے، یہ لاسٹ ماڈل ہے. اچھا لاسٹ ماڈل. لاسٹ ماڈل ہے. اور واٹ اباؤٹ دس، یہ کس مسجد کا ہے؟ یہ میرے بھائی یہ دیکھیں اکثر ختم ہو چکی ہے، یہ ختم ہو چکی ہے. اب یہ کمپلیٹ ابھی مکمل ہو رہی ہے. اچھا اچھا. پھر اللہ کے حکم سے حضرت ابراہیم علیہ السلام شام سے واپس آئے اور آ کر یہاں پہ کعبہ کی تعمیر کی. یہاں پہ کعبہ بن گیا. جب کعبہ بنا اس وقت کعبے کی چھت نہیں تھی، 2 دروازے تھے، ایک دروازے سے لوگ داخل ہوتے اور دوسرے سے باہر نکلتے. اور یہاں حضرت اسماعیل علیہ السلام کبیرہ جرم سے 2 شادیاں کرتے ہیں اور یہاں حضرت حاجرہ وفات پا جاتی ہے. آبادی بھی شروع ہوگی، گھر بھی بن گئے اور کعبہ بھی بن گیا. تو دیکھیں جی آپ لوگوں کو کعبہ بنا ہوا نظر آ رہا. یہ جو پتھر رکھے ہوئے ہیں یہ کس چیز کے ہیں؟ یہ میرے بھائی یہ جو ہے وادی العقیق کے پتھر ہے، یہ ٹائل ہے. اچھا. یہ ٹائل ہے. یہ کس علاقے کی؟ یہ ٹائل جو ہے یہ قصر ہشام بن اسماعیل مخزومی کے محل کے پتھر ہیں. اچھا. تو محل اب تو ڈسٹرائے ہو چکا ہوگا یا وہ؟ اچھا. پھر یہاں پہ اب اللہ کے ساتھ اب شرک شروع ہو گئی. یہاں سے اب بت پرستی شروع ہوئی. یہ جو آپ کو سفید سفید جو نظر آ رہے ہیں نا یہ بت ہے. اور بت بڑھتے بڑھتے بتوں کی تعداد جو ہو گئی تھی 360 کے قریب بت ہو گئے. اور فتح مکہ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے کے سارے بت توڑ دیے. یہ بنانے کے کتنے عرصے کے بعد کا ہے؟ اس کا یہ بت جو آنا شروع ہوئے تھے یہ اراؤنڈ 50 ایئر 60 ایئر 100 یہ تو ایئر؟ اسماعیل علیہ السلام کی وفات کے بعد ہوا. اچھا اچھا. کیونکہ حضرت ابراہیم کے زمانے میں جو بت پرستی تھی نا وہ ملک شام یعنی کہ سیریا میں تھی، جو حضرت ابراہیم نے جو نمرود کے بت توڑے تھے. جب قصی بن کلاب کا زمانہ آیا یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے 4 سے 5 جنریشن پہلے انہوں نے آ کر یہاں پہ ایک وال بنا دی. یہ ایک باؤنڈری وال بن گئی. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر، حضرت ابوبکر صدیق، دار الندوہ اور دار الندوہ اور دار ارقم میں آپ کو آگے دکھاؤں گا قصہ. اور یہاں میں آپ کو دکھاتا ہوں کعبہ کی تالا اور چابی. یہ تالا اور چابی صرف آج سے 40 سال پرانی ہے. یہ تالا اور چابی صرف آج سے 40 سال پرانی ہے. وہ یہ کعبے کا غلاف ہے، یا رحمان یا رحیم. اور یہ گولڈن جو رکھا ہوا ہے یہ کیا؟ یہ ویسے خوبصورتی کے لیے رکھا ہوا ہے. اچھا ٹھیک. اور یہاں میں آپ کو دکھاتا ہوں جی یہ کعبے کے اسٹیجز ہیں، کعبے کے مراحل. سب سے پہلے جو رہ گیا طوفان نوح کے بعد اس طرح حضرت ابراہیم نے کعبہ اس طرح بنایا. قبیلہ قریش کے زمانے میں حتیم بن گیا. عبداللہ بن زبیر نے دوبارہ حتیم کو اندر کر دیا. حجاج بن یوسف، سلطنت عثمانیہ آج بھی. یہ نیچے جو بچھا ہوا ہے یہ کعبے کا، یہ سلطنت عثمانیہ کے ٹائم. یہ سلطنت عثمانیہ ٹھیک ہے. اور موجودہ یہ صورت موجودہ ہے. یہ صورت. یہ نیچے جو بچھا ہوا ہے یہ کعبے کا بیلٹ بچھا ہوا ہے. اچھا. یہ 240 سال پرانا بیلٹ. صحیح. نقش و نگار یہ سارا میرے بھائی یہ کلچر ہے، سارا کلچر ہے. ٹھیک ہے. سارا کلچر. اور یہ آج سے کتنے ٹائم پہلے کا کلچر ہے جو یہاں سے جب یہ جو گھروں کے ڈیزائننگ جیسے آپ لوگ یہ دیکھ رہے ہیں جیسے نا لکڑی کے ڈیزائن بنے ہوئے، یہ دیکھ اس طرح. عبداللہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد کی شادی ہوئی اور آپ اپنی ماں کے پیٹ میں پیدا ہوئے. شادی کے بعد آپ کے والد ملک کے شام میں گئے، تجارت کی اور واپس مدینہ آئے اور ان کا انتقال مدینہ میں. حضرت عبداللہ کی جو قبر ہے وہ مدینہ ہے. مکہ، مدینہ اور اقصی یہ تینوں مساجد جو آتی ہیں ایک ہی لائن میں آتی ہیں. حضرت عبداللہ کا جو
قبر ہے وہ ڈینوٹ نہیں ہے آج کل؟ دیکھیے میرے بھائی اس وقت نہ بقیع تھی اور نہ ہی مسجد نبی تھی. حضرت عبداللہ ابرہ الحبشی الاشرم یہ وہ شخص تھا جو کعبہ کو گھرانے کے لیے آیا. تو مکہ کے لوگ ڈر سے اس طرح پہاڑوں پہ چڑھ گئے، یہ مکہ کے لوگ ہیں. تو کسی نے اس ہاتھی کے کان میں جا کے کہا کہ ہم کعبہ کو گھرانے کے لیے جا رہے ہیں. یہ ہاتھی وہیں کا وہیں بیٹھ گیا. گھما پھرا کے آتے ہاتھی وہی کے حکم سے ابابیل نازل ہوئی. یہ جو آپ برڈ دیکھ رہے ہیں یہ ابابیل دکھائے گئے. تو ہر پرندے میں 3 کنکریاں تھیں، 2 پیروں میں اور ایک چونچ میں. ایک پرندہ 3 لوگوں پر پھینکتا، ایسے گرتا کہ اس کے اوپر کوئی ایٹم بم گرا، یعنی کہ ان کی پوری باڈی جو ہے خوش ہو جاتی تھی. اس واقعے کے تقریباً 25 یا 50 دن کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے پاک صاف پیدا ہوئے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو آپ کی آنکھوں میں سرما بھی ڈلا ہوا تھا اور ناف بھی کٹی ہوئی تھی اور ختنہ بھی ہوا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے ہر عیب سے پاک صاف تھے. آپ کے دادا آپ کو کعبے کے اندر لے گئے اور آپ کے دادا نے آپ کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. بچپن میں جب آپ نے اپنی امی کے ساتھ یہ سفر کیا مکہ سے مدینے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے مدینہ تشریف لائے تو آپ سے چند دن مدینہ منورہ میں رہے. آپ نے اپنے والد کی قبر کی زیارت کی اور جب واپس جا رہے تھے تو راستے میں حضرت آمنہ کا انتقال ہو گیا. ان کی قبر جو ہے ابوا کے مقام پر. پھر ام ایمن آپ کو ابوا سے لے کر مکہ کی طرف روانہ ہوئی. مکہ میں آ کر آپ کے دادا عبد المطلب کے پاس لے آئی. 2 سال کے بعد آپ کے دادا بھی انتقال کر گئے. تو دادا کے بعد آپ کے چاچا ابو طالب نے آپ کی پرورش کی. پھر 25 سال کی عمر میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ کے خادم میسرہ کے ساتھ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ملک شام میں گئے تجارت کی، اور تجارت کرتے وقت آپ نے کسی کے ساتھ دھوکہ بازی نہیں کی اور امانت کے طور پر تجارت کی. تجارت میں بہت فائدہ اور نفع ہوا. ویسے جو آپ کی ساری باتیں نوٹ کرتا کیا اور آپ کا سارا قصہ حضرت خدیجہ کو بتایا. حضرت خدیجہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر شادی کا پیغام بھیجا. اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال، حضرت خدیجہ کی عمر 40 سال، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کل 7 بچے، 6 بچے حضرت خدیجہ سے، ایک بیٹا حضرت ابراہیم جو ہے وہ ماریہ قبطی. غار حرا اسے کہتے ہیں جبل النور. جو پہلے وہی جو نازل ہوئی تھی غار حرا پر نازل ہوئی اور پہلی 5 آیتیں اتری تھی. یہاں پہ پہلی 5 آیت رمضان کے مہینے میں قرآن نازل ہوا تھا. اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم. یہاں دیکھیں جی دار ارقم اور دار الندوہ. تو یہ دیکھیں یہ دار ارقم ہے اور یہ دار الندوہ. اس طرح کعبہ کے چاروں اطراف میں بت رکھے. یہ دیکھیں آپ لوگوں کو بت نظر آئے اور یہاں پہ آپ نے 3 سال تک چھپ کے دعوت دی. دار ارقم اور دار الندوہ یہ مشرکین کا پارلیمنٹ تھا جو آپ کو شہید کرنے کا منصوبہ یعنی کہ پلان کیا. جب آپ نے دعوت عام کی اور کفار مکہ کو پتہ چلا کہ مسلمان مکہ سے حبشہ چلے گئے، انہوں نے اپنے سفیروں کو بھیجا کہ جاؤ مکہ کے مسلمانوں کو لے کے آؤ. نجاشی جو تھا ایک بہت رحم دل بادشاہ تھا. ان کے پاس گئے، کہا کہ ہمیں مکہ کے مسلمان واپس کر دیں، اپنے دین سے بھٹک گئے. نجاشی نے کہا کہ میں کبھی بھی کسی صورت میں آپ کو مکہ کے مسلمان واپس نہیں کروں گا. یہ ان کا ملک ہے، یہ ان کا وطن ہے، جب تک رہ سکتے. پہلی مرتبہ 12-13 مرد تھے اور 2-3 عورتیں تھیں، اور دوسری مرتبہ 82-83 مرد تھے اور 20-25 عورتیں تھیں. پھر یہاں پہ مسلمانوں کے ساتھ سوشل بائیکاٹ کیا شیخ ابی طالب نے، جسے گھاٹی کہتے ہیں. یہ وہ گھاٹی ہے بنو ہاشم اور بنو عبد المطلب کو الگ کر دیا. یہاں پہ مسلمان الگ ہو گیا اور عہد نامہ لکھ کر کعبے کی دیوار پہ لٹکا دیا. اس میں یہ لکھا گیا آنا جانا بات چیت کرنا حتیٰ کہ خرید و فروخت بھی نہیں کر سکتے. یہ بائیکاٹ 3 سال کا تھا. اس خط کو دمک کھا گئی یعنی کہ وائٹ کیڑے کھا گئے. اسی سال میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی اور آپ کے چاچا ابو طالب کا انتقال ہو جاتا ہے. اس عام الحزن یعنی غم کا سال.
پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے طائف میں آئے. طائف میں آ کر طائف والوں کو بھی دعوت دی, اور طائف والوں نے بھی آپ کو اتنا پتھر مارے کہ آپ کے جوتے بھی خون سے بھر گئے. تو آپ چلتے چلتے باغ میں تشریف لے گئے. یہ باغ انگور کا باغ تھا. اس کے دو بھائی مالک تھے, شیب و عتبہ بن ربیع. انہوں نے دیکھا کہ شخص نے کہا کہ جاؤ. وہ تھوڑے سے انگور لے کر آپ کے پاس آئے, تو آپ سے بسم اللہ کر کے شروع کرتے ہیں. تو عداس کہتے ہیں آپ کیا کہیں, یہ لفظ میں پہلی بار سن رہا ہوں, اور عرب یہ لوگ نہیں بولتے. اور عداس نامی شخص جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے. نبوت کے 11ویں سال میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر گئے مکہ سے اقصیٰ, اور اقصیٰ سے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سدرۃ المنتہا پر گئے. جب سدرۃ المنتہا سے واپس آئے تو مکہ والوں کو کہا کہ میں معراج پر گیا. انہوں نے کیا کہا, کہا کہ ایک رات میں آتے بھی اور جاتے بھی. یہ تو ہمارا 1 مہینے سے بھی زیادہ سفر ہے. چلو میں کچھ مسجد اقصیٰ کی کچھ نشانیاں بتائیں. جو لوگ جا چکے تھے مسجد اقصیٰ, بعض لوگوں نے کہا کہ کتنے دروازے, کتنی کھڑکیاں, کیا رنگ ہے, وہ سوال کرتے گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے گئے, پھر بھی وہ سوال آپ پر ایمان نہیں. یاد دیکھیں گے ہم سب سے سوال کرتے ہیں, تو آپ لوگ بتائیں کہ ان دونوں میں سے مسجد قبلہ یعنی کہ مسجد اقصیٰ کون سی ہے؟ یہ والی واقعی مسجد یہی ہے, ہمیں بھی دکھایا جاتا ہے. وہ گولڈن ڈوم ہے. اسی کہتے ہیں ڈوم آف دا راک, اسی کہتے ہیں ڈوم آف دا راک. یہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی بات. یہ دونوں ایک ہی ساتھ میں ایک ہی کمپاؤنڈ میں آتے ہیں. دیوار گریا کون سا ایسا لگتا ہے, یہ دیوار گریا اس طرح یہ دونوں ایک ہی ساتھ میں ایک ہی کمپاؤنڈ میں. صحیح. پہلی اور دوسری جو بیعت ہوئی تھی یہاں پر تھی, پہلی مرتبہ 12 کے قریب لوگ ایمان لائے, وہ مدینہ میں سے تھے. تو نے کہا کہ ہم جائیں گے نیکسٹ ایئر میں, جتنے بھی آئیں گے ہم ان کو ساتھ لے کے. نیکسٹ ایئر میں 72 مرد اور 2 لوڈی نے اسلام قبول کیا. اب جتنے بھی مسلمان مکہ مکرمہ میں تھے, اب انہوں نے ہجرت کرنا شروع کر دی. ایک ایک 2 کر کے لوگ جا رہے مکہ سے مدینہ. جب آپ کو حکم ہوا, اور اسی رات آپ کے پاس حضرت جبریل السلام آئے کہ یا رسول اللہ آج آپ اپنے بستر پر نہیں سکتے. تو آپ اپنے گھر سے نکلے اور سورۃ یاسین کی یہ آیت پڑھتے ہوئے نکلے, وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِن خَلْفِهِمْ سَدًّا فَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. وہاں سے مٹی اٹھائی کے سروں میں ڈالتے گئے. پھر اس طرح سے بکر سیر کو لیا, اس طرح چلتے چلتے غار طور تک جا پہنچے. جب صبح ہوئی تو مشرکین آپ کے گھر میں آئے اور آپ کو نہیں پایا. حضرت علی سے کہنے لگے آپ سب کہاں ہیں؟ حضرت علی کہتے ہیں کیا میرے حوالے کر گئے تھے یا مجھے لے گئے تھے؟ کفار مکہ بھی ایک لشکر لے کر اس طرح پہاڑی تک جا پہنچے. بعض لوگوں نے کہا کہ اس غار پہ. اس نے کہا کیسے ہو سکتا ہے, اس غار کے اندر کوئی ہوتا تو جلا بھی ٹوٹ جاتا اور کبوتر بھی اڑ جاتا. جب حضرت ابوبکر صدیق قدموں کی آواز سنتے کہتے یا رسول اللہ مشرکین ہمارے پاس آ رہے ہیں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لا تحزن ان اللہ معنا وہم زیادہ مت, اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے. تو بعد میں جو ہجرت کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اونٹنی پر کی, اسے کہتے ہیں ناقۃ القصویٰ ناقۃ النبی. یہ آپ سم کی اونٹنی ہے. آپ سم کی وفات کے بعد اس اونٹنی کھانا پینا چھوڑ دیا, اور روتی روتی اندھی ہوگی, اور شروع خلافت کی سیکھ بھی وفات پر آپ نے کئی بار طواف بھی کیا, نماز نفل پڑھی, اور حج کا آخری خطبہ. یہاں پہ اب ہمارا مکہ جو ہے کمپلیٹ ہو گیا ہے. جتنے بھی آپ یہ برتن وغیرہ دیکھ رہے ہیں, یہاں کا کلچر اور یہاں کی استعمال شدہ چیزیں. چلتے جی آگے ہم آپ کو یہاں دکھاتے ہیں. میرا جس کا نام تھا یثرب, اور مدینہ کا پرانا نام جو تھا یثرب تھا. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو آپ کا نام چینج کر دیا, یثرب سے مدینہ منورہ. تو یہاں پہ 3 قبیلے بھی یہودیوں کے آباد ہوئے. سوری, یہاں پہ 3 قبیلے میں مدینہ میں یہودیوں کے آباد تھے, بنو قریظہ, بنو نضیر, بنو قینقاع. یہ جو 3 قبیلے تھے عوالی, قربان اور خبا. تو میرے بھائی یہ والا قصہ میں آپ کو ادھر دکھاتا ہوں, آپ لوگ یہاں پہ ٹھہر جائیں.
बेशक 25 रियाल लगा, बेशक 75 रियाल लग गया काम में। 75 रियाल पता है कितना होता है? कितना होता है? वो रास्ता दिखाया गया है कि जिस रास्ते से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत की। यहाँ देखिए हमारे पास मक्का है, वहाँ हमारे सामने मदीना है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यूँ सीधा नहीं आए, जुनूब मक्का से गार थौर में आपने 3 दिन क़याम किया और बाद में इस रास्ते से हिजरत की। और उस वक्त का जो आम रास्ता था वो ये था कि आम लोग मक्का से मदीने को गए और कहीं मिल भी जाता है तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है एक तरफ हो जाता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चलते चलते उम्मे माबद के पास पहुँचे तो आपने कहा कि खाना है, हम खाना खरीदना चाहते हैं। दूध है, उसने कहा मेरे पास खाने के लिए कुछ नहीं। कहा कि बकरी है, वो भी बीमार है, दूध नहीं देती। तो आपने उनसे इजाज़त ली, बकरी की पीठ पे हाथ फेरा और बकरी ने इतना सारा दूध दिया कि उम्मे माबद के पास जितनी बर्तन थे वो सारे के सारे दूध से भर गए। कुफ़ार मक्का ने ऐलान किया जो भी नबी करीम वसल्लम को पकड़ के लेके आएगा 100 ऊँट इनाम दिया जाएगा। सुराका ने जब ये ऐलान सुना और आपको शहीद करने के इरादे के लिए निकला और जैसे ही आपके करीब पहुंचा तो उनका घोड़ा एक बार ज़मीन में धंस गया, उसमें निकाल दी। दूसरी बार भी धंस गया, निकाल लिया। जब तीसरी बार धंस गया और निकाल नहीं पाए, आप सल्लम से कहने लगा कि मैं आपसे अहद लेता हूँ और मैं आपको कुछ नहीं कहता कि आप मेरी अमान दे दें। तो आपने कहा ऐ सुराका, एक दिन ऐसा आएगा कि हम आपको ताज और कंगन पहनाएंगे, वैसे तो मर्द पर पहनना सोना हराम है। सिर्फ सुराका को पहनाया गया। तो आपने जो सफ़र किया मक्का से मदीने का 10 से 12 दिन में, और ये वाल्किनों के पहाड़ हैं। आप लोगों को जितनी भी जली हुई ज़मीन नजर आती है इस वाल्किनों की वजह से जली हुई है। और मदीने का शहर भी लावे की वजह से तीनों साइड से जला हुआ। पहली बार जब लावा निकला तो उमर बिन खत्ताब के टाइम में निकला, दूसरी बार 654 हिजरी में निकला। और लावे की वजह से किस तरह मदीना का शहर जला हुआ है आए हम आपको दिखा दीजिए। यहाँ पे फिर दिखाऊंगा आप लोगों को ऑफिस के बारे में। आप लोग बैठे रहिए यहाँ। लावे की वजह से मदीने का जो शहर था इन तीनों शहर से जला हुआ। क्यों? सिर्फ शुमाल की तरफ जहाँ पे खंदक खोदेगी आज खंदक के कुछ आसार बाकी नहीं। तो आपने 3000 सहाबा के साथ मिलकर खंदक खोदी। तो आपने 10 सहाबा कराम को 40 फुट खोदने को दिया। ज़्यादातर रिवायत में आता है ये 6 दिन में खंदक खोदी गई, बाकी नहीं। तो लावे की वजह से मदीने का जो शहर था इन तीनों शहर से जला हुआ। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुनूब कुबा में पहुँचे तो आपने आकर यहाँ पर नमाज़ पढ़ी, मस्जिद तौबा, मस्जिद मुसब्बह। और यहाँ सारे बच्चों ने दफ बजा के जो गीत गाए ताला अल बदलना मिन सनियति वदा ये दे। और आकर आपने सबसे पहले जो है कुबा बनाई। ये इस्लाम की पहली मस्जिद है, मस्जिद कुबा। कुबा बनाने के बाद आगे बढ़े मस्जिद जुमा में आपने इस्लाम का पहला जुमा यहाँ पे अदा किया और नमाज जुमा अदा करके आगे आए। सब लोग कह रहे हैं किसने कहा या रसूलल्लाह मेरे यहाँ। आपने कहा कि जहाँ मेरी ऊँटनी ठहरेगी वही मेरा घर होगा। तो आपकी ऊँटनी जो आके बैठी 2 यतीम बच्चों की जगह के पास जिनका नाम सारो सुहेल था, जहाँ जगह को ख़रीदा तो उसकी कीमत जो है हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने अदा की। तो वहाँ पे आप सल्लम ने मस्जिद नबी बनाई। ये मसाजिद हैं, इन सारी की सारी मसाजिद में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज़ें पढ़ी। जितनी भी आप लोगों को लेके जली हुई नज़र आ रही हैं और ये कुएँ हैं, इन तमाम कुओं में से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पानी पिया। ये बीर उस्मान है जो उस्मान बिन अफ़्फ़ान ने यहूदी से ख़रीदा और मुसलमानों के लिए वक्फ कर दिया। और यहाँ पे आता है बीर अल-गुर्स, जिसको बीर उस्मान कहते हैं। बीर उस्मान भी कहते हैं, बीर रोमा भी कहते हैं। अच्छा, यहाँ पे आता है बीर अल-गुर्स। ये जो हज़रत सलमान फारसी के बाग के साथ है। हज़रत सलमान नहीं, हज़रत सलमान फारसी नहीं, सलमान फारसी का बाग अलग है, वो यहाँ पे आता है। नहीं, उसके करीब है ना बेर गर्स। नहीं। अच्छा, ये दूसरा है। ये दूसरा है, वो बीर फ़कीर है। अच्छा, वो बीर फ़कीर और बीर अल-गुर्स है वहाँ पे। हाँ। तो ये वही वाला बीर गुर्स है या दूसरा है? मेरे भाई बीर उस्मान ये है, बीर अल-गुर्स ये है। ठीक है। और ये बीर फ़कीर है जो सलमान फारसी के बाग के अंदर है। सही है। ये उहद का पहाड़ है, इसके पीछे तौर और ये जबल ईर मा बैन लाबत, ये शर्क़ और गर्ब से, ये इसे कहते हैं बाउंड्री ऑफ मदीना।
یعنی کہ حدود حرم. بئر عثمان بن عفان. یہ سارا احد کا پہاڑ ہے اور یہ جبل رما جہاں آپ نے 50 تیر انداز کو کھڑا کیا. آپ کے ساتھ 1000 صحابہ کا لشکر تھا جن میں سے 300 منافق تھے. مسلمانوں کی کل تعداد 700. آپ نے آ کر یہاں خیمہ لگانے کا حکم دیا. 50 صحابہ کرام کو تیر انداز کھڑا کیا اور 650 میدان میں تھے. جب مشرکین مکہ سے آئے تو اس طرح کہ ان کے خیمے ہیں اور ان کا لشکر ہے. اس وقت خالد بن ولید جو تھا مسلمان نہیں تھا. مشرکین میں سے طلحہ بن ابی طلحہ مسلمانوں میں سے تھے. حضرت علی نے مسلمان کیا. جیسے تیر اور پتھر سے یہ لشکر خالد بن ولید کا قیمت ابی جہل کا یہ احد پہاڑ پہ پہنچا. پھر عام لڑائی لڑنے لگے. لڑتے لڑتے مشرکین ڈر سے اپنے خیموں کی طرف بھاگنے لگے اور مسلمانوں نے کہا کہ ہم نے جنگ جیت لی. صحابہ کرام نیچے اترنے لگے. خالد بن ولید اس سے یوں گھوم کے آیا آ کر یہاں 10 صحابہ کرام کو شہید کر دیا اور یہاں حضرت حمزہ بن مطلب شہید ہو گئے. پھر مسلمانوں کے خیمے تک پہنچ گئے اور یہاں مصعب بن عمیر شہید ہو گئے اور یہاں پہ آپ کا دندان مبارک میں شہید ہو گیا اور جبرہ مبارک میں زخمی. حضرت علی اور حضرت طلحہ نے اٹھا کر آپ کو سوار میں لے گئے. مشرکین و مسلمان دونوں لڑتے لڑتے دونوں پہاڑی کے اوپر پہنچ گئے اور لڑتے لڑتے ان کو خیال آ گیا ہم اوپر تک تو پہنچ گئے, ہو سکتا ہے کہ مسلمان نیچے سے آئے ہم کو بند کر دے, ہم سارے کے سارے مارے جائیں گے. جو بدر کا معاوضہ لینا تھا ہم نے دے دیا. اوپر سے نیچے آئے اپنے خیموں سے خیمے لے کر واپس مکہ چلے. جو ہے یہاں پہ کھودی گئی تھی یہ لاوے کی وجہ سے مدینے کا جو شہر تھا یوں تینوں سائڈ سے جلا ہوا. صرف یہ جگہ اوپن تھی جہاں پہ خندق کھودی گئی تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3000 صحابہ کا لشکر لے کر سلا پہاڑ کی طرف روانہ ہوئے. تو آپ نے 3000 صحابہ سے مشورہ لیا. یہ مشورہ حضرت سلمان فارسی نے دیا تاکہ جب ہمارے یہاں تعداد کم ہوتی ہے ہم خندق کھود کے جنگ. مسلمانوں کی تعداد 3000 اور مشرکین کی تعداد 10,000. اور خندق کیسے کھودی گئی آئیں ہم آپ کو یاد دکھاتے ہیں. خندق جو ہے ایسے کھودی گئی اور خندق کی مٹی بھی اس کے اوپر ڈال دی یعنی کہ اور اونچی ہو جائے. گھوڑا بھی چھلانگ نہ لگا سکے, جو گر جائے وہ بھی اوپر نہ چڑھ سکے. بیچ میں جو چٹان تھی ان کی ایک مثال دی گئی کہ اس طرح چٹان آ گئی تھی. یہ کیا ہے؟ یہ جو ہے میرے بھائی اس طرف سکول کے بچوں کے لیے یہ جو اسلام کا پہلا جمعہ آپ نے ادا کیا آج جمعہ میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم علیہ سب لوگ کہہ رہے ہیں. کس نے کہا یا رسول اللہ میرے یہاں. آپ نے کہا کہ جامع یونیورسٹی چلے گی وہی میرا گھر ہوگا. تو آپ کی جو آپ کی بیٹھی دو یتیم بچوں کی جگہ کے پاس جن کا نام سالو سہیل تھا وہ جگہ کو خریدا. اس کی قیمت جو ہے حضرت ابو بکر صدیق نے ادا کی. تو یہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی بنی. مسجد نبوی یہ تھا. اب ایوب انصاری کرنا یہ مسجد نبی کی تھی. اس وقت جو بقی تھی شہر سے دور تھی اور 2 حصوں میں تھی. آج بالکل مسجد نبی کے قریب اور ایک حصے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس طرح مسجد نبی بن گئی اور ہمارا قبلہ جو تھا اقصی کی طرف تھا. یہ مسلط اور یہ اصحاب الصفہ تھا اور 30 بائی 35 میٹر مسجد نبی تھی. پھر 2 ہجری میں جب قبلہ چینج ہوا تو بالکل اپوزٹ میں آ گیا. اصحاب الصفہ کو پیچھے کر دیا اور مصلی کو آگے ٹھیک ہو گیا. مسجد کو بڑا کر دیا گیا اور امہات میں کمرے بھی بڑھ گئے. 2 کے بجائے 4 اور 1 بیٹھے. 11 ہجری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انتقال کر گئے. حضرت ابو بکر صدیق کی خلافت میں اس طرح مسجد نبی بنا. اس طرح مسجد نبی اصحاب صفہ تب تک موجود تھا, یہاں بھی موجود تھا. اور حضرت عمر بن خطاب کے زمانے میں اصحاب صفہ ختم ہوا. ٹھیک ہے. صحابہ کرام ہجرت کر گئے تھے اسلام کو پھیلانے کے لیے اور مسجد بڑی ہوئی. حضرت عثمان بن عفان کے زمانے میں اس طرح مسجد نبی بنی. اس طرح مسجد نبی بنی. اب دونوں
صحابہ کرام کے حضرت عمر بن اور حضرت عثمان بن عفان کے حضرت عمر بن خطاب کے زمانے میں رضی اللہ عنہ اور حضرت عثمان بن عفان کے زمانے میں مسجد کی توسیع کی گئی. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں کوئی توسیع نہیں کی. نہیں کی. اور سب سے پہلے جو مینار اچھا مینار کی ایڈیشن جو ہے بنو امیہ سے ہوئی تھی. بنو امیہ کے زمانے میں بنا گیا اور پہلے 4 مینار بن گئے. اس سے پہلے کوئی مینار نہیں. یہاں پہ صرف ابھرا ہوا نشان دکھا. پھر ان کے بعد ہے خلیفہ مہدی العباسی. آگے تو عباسیوں کے زمانے میں اس طرح مسجد نبی بن گئی اور ان 2 میناروں کا اضافہ کیا. بیچ میں وضو خانہ بن گیا. یہاں بھی گنبد نہیں بنا. پھر ان کے بعد ہے مملوک مصری. فاطمیوں نے آ کر مسجد کی چھت پر بہت سارے گنبد بنا دیے. یہ جو گنبد بنائے گئے تھے آواز کو ایگو کرنے کے لیے, یعنی کہ مسجد میں آواز گونجے. اس وقت سپیکر سسٹم نہیں تھا اور ترکیوں نے آ کر اس کا کلر چینج کر دیا. رنگ کو کیے ہوئے 200 سے 250 سال ہو گئے اور پورے گنبد کو بنے ہوئے 6 سے کوئی 650 سال. وہ جو گلوبز رکھے ہوئے ہیں وہ کس چیز کے؟ میرے بھائی وہ بھی آ جائیں گے. وہ سکے زمانے میں اس طرح مسجد نبی بن گئی. یہاں پہ ڈبل سے ہو گیا. صحیح. اور آگے میں آپ کو دکھاتا ہوں موجودہ مسجد. سکے ہیں کچھ سکے رکھے ہوئے اس کے اوپر وہ شیشے سارے سکے ہیں. یہ موجودہ مسجد ہے جو ایک ٹائم میں 10 سے 12 لاکھ نمازی ایک ٹائم میں نماز پڑھ سکتے ہیں. 10 سے 12. یہی شہر تھا جو آج مسجد نبی کے اندر آتی. جی آگے میں آپ کو یہاں دکھاتا ہوں. یہ دہن ساسانی ہے جو آپ سن کے زمانے میں استعمال ہے. اچھا سب نے یہ سارے سکے اس وقت کے ہیں تو یعنی کہ کچھ دیکھیں نا, آپ سے پہلے کوئی آپ کی بات کی, یہ جیسے آپ کی بات کی 36. ٹھیک. اس طرف مسجد نبی, یہ مسجد نبی کی دیوار ہے. یہ کمرہ عائشہ کا, حضرت حفصہ کا, حضرت فاطمہ کی بیٹی رضی اللہ اجمعین. اور یہ تھا حجرہ جسے آج ہم صالہ بھی کہتے ہیں اور برآمدہ. یہاں بھی انبیاء اور رسول وفات پاتے ہیں, ان کی تدفین وہیں کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو آخری لمحات گزارے تھے ہم عائشہ کے حجرے میں یعنی کہ یہاں پہ بیڈ رکھا ہوا تھا. بیڈ کو ہٹا کر آپ سے قبر مبارک کھودی گئی. اور جب ابو بکر صدیق کی وفات کی تو ادب سے آپ سے قبر تھوڑی نیچے بنائے. حضرت عمر بن خطاب حضرت عائشہ سے عرض کرتے ہیں یہ جگہ حضرت عائشہ نے اپنے لیے رکھی تھی. حضرت عمر بن خطاب طلب کرتے تھے حضرت عائشہ نے جاتی دے دیتی اور تینوں قبر مبارک بن جاتی. اس سے وقت بھی گزرتا گیا اور چھتیں بھی کمزور ہوتی گئی. عمر بن عبدالعزیز یہ دیکھیں آپ لوگوں کو چھت اور دیوار گھری ہوئی نظر آ رہی ہے. اور جب دوبارہ بنایا گیا تو کس طرح بنایا گیا؟ پہلے جو دیوار تھی اس دیوار کو پیچھے کر دیا, صحن بڑا ہو گیا اور کمرہ چھوٹا. عمر بن عبدالعزیز نے کیا کیا, تمام امہات کمروں کو گرا کر صرف یہی چیز رہنے دی. اس کے ارد گرد جتنے بھی کمرے تھے ان کو توڑ کر یہ ایک 5 کونے والی دیوار بنا. 5 کونے والی دیوار اس لیے بنا دی یعنی کعبے کے متشابہ بھی نہ ہو, قبر کو سجدہ بھی نہ ہو اور طواف بھی نہ ہو. اور یہ نور الدین زنکی نے جو سیسہ ڈالا یہ سیسے کی دیوار ہے. آج ہم جالیوں سے کیا دیکھتے ہیں؟ آج ہم جالیوں سے دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ پردہ نظر آتا ہے. قبر مبارک تک نہ جانے کا کوئی راستہ ہے اور نہ کوئی جا سکتا ہے. آپ لوگ جتنے بھی انٹرنیٹ پہ پکچر وغیرہ دیکھتے ہیں یہ سارے کے سارے فیک ہیں. ان کے 10 سال بعد سلطان محمد قلاوون نے آ کر پہلا گنبد بنایا. لکڑی کا تھا اور سلور کلر میں تھا. اور یہ والا گنبد ہمیں نظر نہیں آتا. ہم لوگ جن سے یہاں سے آتے ہیں زیارت کے لیے اور آپ لوگ جب آتی ہو زیارت کے لیے تو یہاں پہ آتے ہیں. ان کے 200 سال بعد آسمانی بجلی سے لائٹنگ سے مسجد کو آگ لگی اور مسجد اس طرح جل گئی اور کچھ عرصہ اسی طرح جل بھی رہی کیونکہ لوگ اپنی ادب کی وجہ سے لوگ اندر نہ جاتے. جب دوبارہ بنایا تو اس طرح بنایا. پھر اسی کے اوپر یہ بڑا والا گنبد بن گیا. پہلے سلور میں رہا اور بعد میں اس کو گرین کر دیا. ٹھیک ہے. اور تینوں قبریں کس سے بنی ہوئی ہیں ہم آپ کو یہاں یہ سارا ریاض جن ہے.
جالیوں سے لے کر ممبر تک. یہ جالیاں یہ ممبر ہے اور یہ محراب ہے. یہاں پہ آپ سے خطبہ دیتے ہیں, یہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے ہیں. یہ والا مولود جو ہے آج سے 90 سے 100 سال پرانے. اس شہر کی یہ فصیل تھی اور اس فصیل کے دروازے ہوتے تھے. صبح فجر کے بعد اس کے دروازے کھلتے اور عشاء کے فوراً بعد یہ بند کیے جاتے تھے. آج آپ جتنی مسجد نبی دیکھ رہے ہیں یہ پورا کا پورا شہر مسجد کے اندر آ گیا. یہ فوجی قلعہ تھا, یہ مناخہ بازار تھا, یہ فوجی چھاونی تھی, یہ مصری سفارت تھا. یہ آج سے 100 سال پہلے اس طرح مدینہ منورہ کا شہر.